خزانے کا لفظ سن کر میں چونکا۔ آپ شاید یہ سوچیں کہ بھلا جنوں کو خزانے سے کیا سروکار اور خزانہ کسی جن کے کس کام کا ہے، تو ذرا یہ بھی تو سوچیں کہ خزانہ بھلا انسان کے کس کام کا۔ کتنے ہی خزانے دنیا میں پڑے رہ گئے یا دھنس گئے اور لوگ فقط اس کی وجہ سے اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ بہرحال اس لفظ میں کم از کم اتنی کشش تو تھی کہ میں دروازے پر پہنچ گیا اور سلمان کے ساتھ ساتھ اس کے دوستوں کی بات سننے لگا۔ اگر ہم واقعی پرانے زمانوں میں ہوتے تو اسے کسی بڑے خزانے کا نقشہ سمجھتے، ایک دوست نے کہا، لیکن یہ تو سوچو کہ اس دور میں تو وہی زمانہ حال ہوتا، پرانا زمانہ نہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اگلے 2-4 ہزار سال اگر دنیا باقی رہے تو آج کا زمانہ بھی پرانا اور قدیم تصور کیا جائے۔ سلمان نے جواب دیا، جو بھی ہے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ وہ یقیناً کوئی راز ہے جو ہمارے گھر کی بنیادوں کی کھدائی کے دوران ایک پلاسٹک کی تھیلی میں لپٹا ہوا نکلا ہے۔ دوسرا دوست بولا، تو بھائی تم وہ لیتے آتے نا، ہم بھی دیکھتے ذرا کہ کیا لکھا ہے اور کیا بنا ہوا ہے۔ سلمان نے اس سے کہا، ہمیں تو بہت ڈر لگ رہا تھا، اس لیے ہم نے اسے وہیں قریب ایک جگہ چھپا دیا۔ اب تم دونوں کو لینے آئے ہیں تاکہ تم لوگ عقل لڑا کر یہ معمہ حل کر دو۔ اچھا، تو پھر میں نعمان کو بلا کر اور امی کو بتا کر آتا ہوں۔ سنو، یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ ہر کسی کو بتلا دی جائے، کہیں کوئی ملکی راز یا پولیس کو مطلوب دستاویز ہوئی تو مفت میں دھر لیے جائیں گے، ایک دوست نے کہا، اور عورتیں تو ویسے بھی کسی بات کو زیادہ دیر تک چھپا نہیں سکتی، تم اپنی امی سے کہہ دو کہ بوبی سے ملنے جا رہے ہیں۔ دوسرے دوست نے مفت میں اسے مشورہ دے دیا، لیکن نہ ہم امی سے کوئی بات چھپاتے ہیں اور نہ ہی ان سے جھوٹ بولتے ہیں۔ سلمان نے جرح کی، تو جھوٹ نہیں ہوگا نا، ہم بوبی سے بھی تو ملتے آئیں گے نا۔ سلمان سر ہلاتا ہوا اندر چلا گیا، گو کہ وہ لڑکے مجھے کچھ عجیب سے لگے، لیکن جو کچھ وہ کرنے جا رہے تھے وہ مجھے دلچسپی سے خالی نہ لگا۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ اس مہم میں ان بچوں کا پورا ساتھ دوں گا، اور اگر وہ ملک و قوم کی کوئی خدمت کرنے جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ ہر ممکن تعاون کروں گا، کیونکہ اب تو میں ان کی مدد کرنے کے بھی قابل تھا۔ سلمان نعمان کے ساتھ باہر آیا اور چاروں لڑکے ایک طرف کو چل پڑے۔ کافی آگے چل کر ایک چوراہے سے وہ لوگ سیدھے ہاتھ پر موڑنے لگے تو ایک دوست کہنے لگا کہ اس جگہ ہمیں وہ کاغذات رکھتے ہوئے ایک مزدور نے دیکھ لیا تھا، لہٰذا اس کو ہم نے فلیٹوں کے پیچھے چھپا دیا ہے۔ نعمان نے بھوئیں اچکائے اور کہنے لگا، تو یہ بات تم لوگوں نے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ یہ بات تو مجھے بھی ابھی معلوم ہوئی ہے، دوسرے دوست نے پہلے دوست کو گھورتے ہوئے معذرت کی۔ اب وہ چاروں بائیں ہاتھ کی طرف مڑ گئے۔ میں نے دیکھا کہ اس طرف کچھ فلیٹ زیر تعمیر تھے۔ سلمان نے پوچھا کہ کس جگہ رکھ دیا بھائی؟ وہ سامنے جو ایک کمرہ نظر آ رہا ہے نا، بس اس کے اندر رکھا ہے۔ اتنا دور جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس سے تو بہتر تھا کہ اپنے گھر ہی لے جاتے، سلمان نے پھر کہا۔ تو اس نے جواب دیا، بس بتایا نا کہ کچھ ایسی پر اسراریت تھی اس میں کہ جنوں بھوتوں کا بھی خوف ہوا اور پولیس وغیرہ کا بھی ڈر تھا۔ میں نے منہ بنایا، جب بھی میں مسلمانوں کے منہ سے جنوں بھوتوں کے خوف کی بات سنتا تو دانت پیس کر رہ جاتا۔ اگر چنے کے دانت ہوتے تو اب تک ٹنوں بیسن تیار ہو چکا ہوتا۔ وہ چاروں جس کمرے کے پاس پہنچے اس کے آس پاس دور دور تک کوئی مکان یا کوئی سڑک نہیں تھی۔ فلیٹ کافی دور تھا، لیکن وہ بھی ویران لگتا تھا کہ کسی زمیندار نے اپنی زمینوں کے بیچوں بیچ کسی اسٹور وغیرہ کے مقصد کے لیے وہ کمرہ بنوایا تھا۔ اس کا دروازہ تالے کے بوجھ سے بے نیاز تھا۔ کنڈی کھول کر دونوں لڑکے اندر داخل ہوئے اور سلمان نعمان کو بھی پیچھے آنے کا کہا۔ میں بن بلائے مہمان کی طرح اندر داخل ہو گیا۔ چاروں کمرے کے ایک کونے میں پہنچے اور ایک دوست نے کونے پر رکھا بڑا سا پتھر کھسکایا۔ ارے میری چابی تو شاید باہر گر گئی۔ دوسرے دوست نے جیبوں پر ہاتھ مارے اور باہر کی طرف لپکا۔ اوہ، یاد آیا، دروازے کے پاس مجھے کوئی چیز گرنے کی آواز آئی تھی۔ وہ لڑکا بھی باہر کی طرف گیا اور باہر جاتے ہی انہوں نے دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ ہا پھنسی گئے نا آخر، بہت چالاک اور ذہین بنتے تھے۔ باہر سے کہے کی آواز آئی۔ پہلا خیال مجھے یہی آیا کہ وہ دونوں کوئی شریر جن تو نہیں تھے، نہیں ورنہ میں تو انہیں نظر آ ہی جاتا۔ اب بتاؤ ذرا، کیا ضرورت تھی ہمارے ابا سے ہماری سگریٹ پینے کی شکایت لگانے کی؟ ایک لڑکا کہنے لگا۔ ہاں بڑے نیک بنے پھرتے ہو، سارے زمانے کو سدھارنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے تم لوگوں نے۔ دوسرے لڑکے نے بھی باہر سے ہانک لگائی۔ اوہ، میں تو انہیں دوست سمجھا تھا، انہوں نے تو سازش کر کے پھنسا دیا سلمان نعمان کو۔ میں نے سوچا
سوچا ہاں ٹھیکہ لے رکھا ہے، بلکہ اللہ نے دیا ہے ہمیں اس کام کا ٹھیکہ، جنت کے بدلے کہ نیک بنو اور نیکی پھیلاؤ۔ نعمان نے گرج کر کہا اب تم لوگ اپنے سارے شوق اندر ہی بیٹھ کر پورے کرو، ایک رات اور ایک دن اس کال کوٹھڑی میں بھوکے پیاسے رہنا تم لوگوں کی بس یہی سزا ہے۔ اگر ہمیں ترس آ گیا تو ہم کل کسی وقت کسی راہگیر سے کہہ کر تم کو کھلوا دیں گے۔ ایک لڑکے نے مکاری سے کہا۔ سلمان نے انہیں دھمکایا لیکن تم پر ہمیں حبس بیجا میں رکھنے کا مقدمہ ہو سکتا ہے، اور ویسے بھی تم جانتے ہو کہ ہم کتنے اچھے لڑکے ہیں، کبھی نہ کبھی تو ہوگی ملاقات۔ ہاں ہمیں تو پتا ہے، تبھی تو تم لوگوں کے لیے یہی سزا تجویز کی ہے، ورنہ کوئی اور ہوتا تو اس کا ٹوٹا پھوٹا ڈھانچہ کسی ہسپتال میں پڑا ہوتا۔ دوسرا لڑکا بولا اور آج ہی ہم اپنا کرائے کا گھر چھوڑ کر دوسری جگہ شفٹ ہو رہے ہیں، کل تک ہمیں تمہارا نشان بھی نہیں ملے گا۔ پہلا لڑکا کہنے لگا تم اپنی خیر مناؤ، ہم نہ صرف یہاں سے جلد نکل جائیں گے بلکہ تمہارے علاقے چھوڑ جانے کے بعد بھی بآسانی تمہارا کھوج لگا لیں گے، تمہاری خیریت اسی میں ہے کہ تم ہمیں فوراً کھول دو۔ نعمان تیز لہجے میں کہنے لگا تو آگے سے ایک اور لڑکے نے کہا لگایا جب نکل جاؤ گے بآسانی تو ہم سے کیوں کہہ رہے ہو؟ یاد رہے کہ تمہاری امی تو سمجھ رہی ہوگی کہ تم ہو بوبی کے یہاں۔ ان لڑکوں نے کہا لگایا اور وہاں سے چلتے بنے۔ ہم نے تو جو کچھ کیا ان کی بھلائی کے لیے ہی کیا تھا، پہلے خود انہیں سمجھایا کہ سگریٹ جیسی بری عادت کو چھوڑ دو، یہ نہ سمجھے تو ان کے والد کو بھی ان کی اصلاح کی نیت سے بتایا تھا۔ سلمان نے افسوس کیا اور انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ خیر کوئی بات نہیں، ہماری ذمہ داری تو پوری ہوئی، اب سوچو کوئی ترکیب یہاں سے نکلنے کی۔ نعمان نے ہمت کی، کوئی نیک انسان یہاں سے گزر رہا ہو تو ذرا دروازہ کھول دے گا۔ سلمان نے صدا لگائی، میں فوراً باہر نکلا اور آواز لگائی کون ہو تم اور اندر کیا کر رہے ہو؟ کہہ تو میں نے دیا لیکن سوچنے لگا کہ انہوں نے تو نیک انسان کو پکارا تھا اور میں تو سرے سے انسان ہی نہیں۔ اللہ سے خوب دعا کی کہ یہ آواز ان تک پہنچ جائے۔ آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ سلمان تھوڑا بکھلایا۔ یقیناً وہ لوگ بھی چونکے ہوں گے کہ ایک ہی آواز پر اس ویرانے میں کون اتنا قریب آ گیا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ان تک میری آواز پہنچے۔ بھائی ذرا دروازہ کھول دیں، کسی نے ہمیں بند کر دیا ہے۔ نعمان نے جلدی سے آواز لگائی۔ اچھا ابھی کھولتا ہوں۔ میں نے ایک دیہاتی کا روپ دھارا اور لگا دروازہ کھولنے، لیکن یہ کیا، باوجود بہت کوشش کے کنڈی تو میرے ہاتھ میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ میں اس وقت صرف اپنی آواز ہی سنا سکتا ہوں یا شاید نظر بھی آ سکوں، لیکن کسی چیز کو چھونا اس وقت ممکن نہیں۔ کیا ہوا بھائی؟ اندر سے آواز آئی۔ اب ظاہر ہے مجھے کوئی بہانہ کرنا تھا۔ میں سوچ رہا ہوں کہیں تم لوگ کوئی آصف وغیرہ تو نہیں، میں ویسے ہی بھوتوں چڑیلوں سے بہت ڈرتا ہوں۔ اندر سے آواز آئی، ہم کوئی بھوت وغیرہ نہیں ہیں، آپ چاہیں تو دروازہ کھول کر تسلی کر لیں۔ میں نے الٹا انہیں تسلی دینے کی کوشش کی کہ دروازہ کھولتے ہی تم مجھ پر سوار ہو جاؤ گے۔ نہ بابا نہ، میں کسی بہادر آدمی کو ادھر بھیجتا ہوں۔ میں الٹا انہیں سمجھانے اور تسلی دینے کی کوشش کرنے لگا۔ سلمان کہنے لگا دیکھیں آپ ہماری بات پر یقین کریں۔ پھر کچھ دیر بعد نعمان چلایا، اچھا کسی بہادر آدمی کو ضرور بھیجیے گا لیکن جلدی۔ قریب ترین آدمی ڈھونڈنے کے لیے میں نے نظر دوڑائی تو مجھے وہی دو لڑکے نظر آئے جو چوراہے تک جا چکے تھے اور خوب مکرو ہنسی ہنستے ہوئے اپنے معرکے پر خوش اور سگریٹ کے لمبے لمبے کش لگا کر منا رہے تھے۔ میرا خون کھول اٹھا۔ وہ تھوڑا ہی اور آگے گئے ہوں گے کہ ان کے پاس سے ایک گاڑی گزری جس کی پچھلی سیٹ خالی تھی۔ بس میں فوراً اس میں نعمان بن کر بیٹھ گیا۔ دونوں ہی نے مجھے دیکھا لیکن شاید وہم سمجھا ہو، لہٰذا میں فوراً واپس ہوا اور دونوں کے بیچ جا کر ملتی جلتی آواز میں کہا ارے یہ تو نعمان تھا۔ دونوں نے مڑ کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا، یہ تو کچھ بھی نہ ہوا اور تیز تیز واپس اس کمرے کی طرف لوٹے، شاید یقین کرنے کہ وہ دونوں کمرے میں ہی ہیں یا آزاد ہو گئے۔ اوے سلمان، اوے نعمان، کیا تم لوگ اندر ہو؟ بکھلاہٹ اور پریشانی تو تھی وہیں۔ اس لڑکے نے بے وقوفوں کی طرح آواز دی۔ میرا خیال ہے کہ اگر ہم خاموش رہیں تو وہ لا محالہ دروازہ کھولیں گے۔ نعمان نے سرگوشی کی اور یہی ہوا۔ دو تین آوازیں دینے کے بعد انہوں نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا اور ہچکچاتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ نہ جانے مجھے کیا سوجھی، میں نے خوب زور لگایا اور دروازہ نہ صرف بند کیا بلکہ کنڈی بھی
اٹکانے میں کامیاب ہو گیا۔ او بھائی یہ کیا ہوا؟ کون تھا یہ؟ ایک لڑکے کی سہمی آواز آئی۔ شاید سلمان قریب ہی کہیں چھپا ہوگا، اس نے باہر سے بند کر دیا، اب کیا ہوگا؟ دوسرے نے تقریباً روتے ہوئے کہا، مجھے فخر محسوس ہوا کہ ایک سلمان نعمان کی ہمت تھی اور ایک یہ بزدل، ہم تو یہی ہیں، دروازہ تو کسی اور نے بند کیا ہے۔ سلمان نعمان جو دیوار کی آڑ لیے کھڑے تھے سامنے آ گئے۔ وہ دونوں لڑکے تو بس رو ہی پڑے اور گھگھیاتے ہوئے بولے، تو تم لوگ کہیں واقعی بھوت تو نہیں ہو؟ ہم نے تو تمہیں ابھی ایک گاڑی میں بیٹھے دیکھا تھا۔ نعمان نے کہا، وہم ہوا ہوگا، ہم دونوں تو اس وقت سے یہی ہیں۔ میں نے تو وہم ہی سمجھا تھا، لیکن جب اس نے کہا کہ نعمان گزرا ہے تو یقین کرنا ہی پڑا، کیونکہ دونوں کو ایک ساتھ تو وہم نہیں ہو سکتا۔ میں نے کب کہا تھا؟ میں تو خود اسے اپنا وہم سمجھ رہا تھا، کہا تو تم نے تھا۔ بس پھر وہ دونوں اسی بات پر جھگڑنے لگے کہ تم نے کہا تھا، جبکہ میں ایک کونے میں منہ دبائے ہنس رہا تھا اور انتظار کر رہا تھا کہ کب سلمان نعمان ان کی چٹنی بنانا شروع کرتے ہیں۔ ایک بات بتاؤں، اگر تم لوگ سگریٹ نوشی کی بری عادت کو ترک کر لوگے تو اس میں ہمارا کیا فائدہ ہوگا؟ سلمان نے دھیمے سے کہا، اور اس کے بے شمار نقصانات کی وجہ سے اگر تم تباہ ہو جاؤ گے تو تمہارا کیا نقصان ہوگا؟ نعمان نے بھی وہی لہجہ روا رکھا۔ اب چونکہ سلمان نعمان غالب تھے، لہذا لڑکے نہ صرف ٹھنڈے دل سے ان کی بات سن رہے تھے بلکہ شاید سمجھ بھی رہے تھے۔ لیکن بلگرامی نے تو بتایا تھا کہ اس سے بڑے مزے ہیں، ذائقہ الگ ہے اور سکون الگ ہے، یکسوئی بھی حاصل ہوتی ہے۔ بڑے بیوقوف ہو تم لوگ بھی، بلگرامی تم سے کتنا بڑا ہے اور ہم نے بچپن سے اسے کوئی صحیح کام کرتے دیکھا تک نہیں اور تم اس کی باتوں میں آ گئے۔ نعمان نے ڈانٹنا شروع کر دیا، لیکن اس میں آخر اس کا کیا فائدہ تھا؟ اس نے تو ہمیں سرسری صاحب بتایا تھا اور ٹرائی کرنے کے لیے ایک دے بھی دی تھی، بس وہیں پھنس گئے تم لوگ۔ اس لعنت کو تو چھونے سے بھی گریز کرنا چاہیے، کیونکہ ایک دفعہ جو پھنسا بس پھر تو وہ گیا۔ سلمان نے کہا، توڑ کر پھینک دینی چاہیے تھی فوراً۔ دراصل تم نے ان لوگوں کا حال نہیں دیکھا جو اس کی وجہ سے کینسر میں مبتلا ہو رہے ہیں اور جو منہ اور حلق سے مایا بھی نہیں نگلنے کے قابل، بلکہ نلکی پیٹ میں لگا کر انہیں جوس وغیرہ دیا جاتا ہے۔ نعمان نے انہیں انجام بتایا تو وہ دونوں لڑکے کانپ گئے۔ دروازے پر کھٹپٹ ہوئی تو میں بھی سمجھا کہ واقعی کوئی بھوت آ گیا۔ ان لڑکوں کی تو چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ نعمان نے کہا کہ ہم چھپ کر دیکھتے ہیں بھلا کون آیا ہے اور آخر کیوں آیا ہے۔ ان اینٹوں کے پیچھے چھپ جاؤ، کہیں کوئی خطرناک آدمی ہوا تو ہمیں نقصان ہی پہنچا دے گا۔ میں نے دیکھا کہ اب بھی آنے والے دو ہی تھے، لیکن عمر میں وہ پچھلے چاروں سے بڑے تھے، ان کے خلیے بھی بالکل بگڑے ہوئے تھے۔ ماما کو بتا دیا ہے کہ نئے چھوکروں کو ہر 5 میں سے ایک چرس والی سگریٹ دیا کرے۔ نو وارد ہونے والے نے بولا، دیکھ بلگرامی، تیرا دھندھا بہت سست جا رہا ہے، اس طرح تو بھوکا مر جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ بندے پھنسا اور فوراً انہیں چرس کی لائن پر لگا، ورنہ اپنا کیا فائدہ؟ دوسرا جو بلگرامی سے بھی تھوڑا بڑا تھا وہ کہنے لگا، اچھا یہ تو ہے بلگرامی، اور اس کے کرتوت، یہ تو پورا شیطان ہے، ابھی ذکر ہوا اور ابھی حاضر۔ میں نے سوچا ادھر یقیناً سلمان نعمان اور ان کے ساتھ دونوں لڑکے بھی حقیقت سمجھ گئے ہوں گے، تبھی تو انہوں نے سامنے آ کر بلگرامی اور اس کے ساتھی کی پٹائی شروع کر دی۔ انہیں اتنا مارا کہ میرے دل میں بھی ٹھنڈک پڑ گئی، اور اگر ان لوگوں نے ان کے ہاتھ پیر نہیں توڑ دیے تو میں خود بلگرامی اور اس کے ساتھی کی گردن توڑنے کی کوشش کرتا۔ مجھے ان کی گرفتاری کی اتنی خوشی نہیں تھی جتنی سلمان نعمان کے ساتھیوں کی نشہ کی لت سے آزادی کی تھی، اور وہ دونوں بھی نیکی کے سپاہیوں میں شامل اپنا نام لکھوا چکے تھے، اور میں جو کسی خزانے کا سن کر اٹھا تھا، اپنے رب کی بارگاہ میں 2 چمکتے موتیوں کا اضافہ کر کے زیادہ شاداں تھا۔ دوستو یہ کہانی کیسی لگی؟ امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی ضرور اچھی لگی ہوگی اور اپنے بچوں سے یہ کہانی شیئر ضرور کریں گے۔